اگر اللہ ہے تو غازہ میں بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ ہے تو دکانوں پر بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ اگر اللہ ہے اسپتال میں مسلمان کینسر کی وجہ سے کیوں مر گیا؟ اگر اللہ ہے تو مسلمان بچی بیوہ کیوں ہو گئی؟ اگر اللہ ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کیوں ہو گئے؟ اگر اللہ ہے ہم ذلیل و خوار کیوں ہوتے ہیں؟ اے میری قوم کے جوانوں بتاؤ، اگر تم سے کوئی پوچھے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں لکھا ہے، انگوٹھا چومنا کہاں لکھا ہے، میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ جب تم ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہو پیارے آقا کے پیروان، اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں آپ؟ مجھے پتا ہے آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں، کچھ اور نہیں۔ آج سردی برداشت کرنے کا اجر آپ کو میرا کریم عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ پوری توجہ چاہیے، آپ کی پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ بتائیں ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ جی سینوں سے آواز آئے، اس ساری کائنات کا خالق کون؟ اللہ۔ اس ساری کائنات کا مالک کون؟ اللہ۔ زندگی موت پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ۔ عزت و ذلت دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری اور بیماری سے شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ آسمان کا شامیانہ لگانے والا کون؟ اللہ۔ زمین کا بچھونا بچھانے والا کون؟ اللہ۔ سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو ان کے حصے کی روزی کھلانے والا کون؟ بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کو پالنے والا کون؟ ماں کے شکم میں 9 مہینے بچے کو پروان چڑھانے والا کون؟ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو ان کے حصے کا رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب مجھے بتائیں ہمارے سینے میں دل کو دھڑکانے والا کون؟ اللہ۔ ہماری رگوں میں خون کو دوڑانے والا کون؟ ہم سو رہے ہیں اور سوتی حالت میں بھی ہماری سانسیں چلانے والا کون؟ ہمارے جسم کے اندر رگوں کا جال بچھانے والا کون؟ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی قوت دینے والا کون؟ ہماری زبان کو بولنے کی صلاحیت دینے والا کون؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر سوال پر آپ نے کہا اللہ اللہ اللہ۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہا ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ پہاڑ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ صحرا عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سورج عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ دریا عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پتھر عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پرندے عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف میرا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ نے بحیثیت مسلمان یہ کہا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، زندگی موت پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم مانتے ہو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس کے باوجود دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ایک طرف تو تم یہ سب اقرار کرتے ہو اور دوسری طرف دن رات اسی اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ اللہ 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 نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، کیا مانتے ہو اللہ کی بات؟ اللہ نے کہا جھوٹ بولنا حرام، گناہ کبیرہ، کیا مانتے ہو اللہ کی بات؟ خالق مانوں گا، مالک مانوں گا، یہ بات نہیں مانوں گا۔ غیبت چغلی کرنا حرام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیا بتاؤ غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو؟ اللہ اللہ اللہ۔ جھوٹی قسمیں کھانا حرام، بوڑھے باپ کو آنکھ دکھانا حرام، بوڑھی ماں کو دھمکیاں دینا حرام، کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ کر سیٹی تالی بجانا حرام، رات بھر موبائل پر گندی گندی فلمیں ڈرامے دیکھنا حرام، آئی پی ایل کے چکر میں نمازیں قضا کرنا حرام، کیا پتہ نہیں ہے آپ کو؟ سود کے دھندے کرنا حرام، شراب کے پیالے چٹکانا حرام، تاش کے پتے پھینکنا حرام، کیا نہیں پتہ آپ کو؟ اپنے موبائل پر لمحاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زنا کے مناظر رات بھر دیکھنا حرام، کیا نہیں پتہ آپ کو؟ اس کے باوجود بتاؤ کیا اللہ کی یہ بات مانتے ہو؟
آج جانتے پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ ریزنز بہت سارے ہیں، اللہ اللہ اللہ، سب بزرگوں کی علماء کی الگ الگ تحقیق، لیکن قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، آج کا مسلمان وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا، آج کا مسلمان ان کاموں سے بچنے کو تیار نہیں۔ اللہ، نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، نہیں پڑھے گا، پڑھے گا تو ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت، اور مجھے حیرت ہے دیکھ کر، ہفتے میں ایک بار پلٹ کر آیا ہے اللہ کے گھر کی طرف، اور اتنی جلدی میں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، نہ پہلے کی سنت، نہ بعد کی سنت، نہ دعا، نہ مصافحہ، نہ صلاۃ و سلام، کوئی لینا دینا ہی نہیں، بس جمعہ کی 2 رکعت پڑھا، ایسا لگتا ہے فرض نہیں، کوئی قرض اتارنے کے لیے آیا تھا۔ کئی ایسے نوجوان ہیں جو مسجد میں آتے ہیں جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے، ان کے سر پر ٹوپی تک نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، میں بھی محفل میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اللہ اللہ، کچھ لوگوں نے سردی کی وجہ سے ٹوپی کے اوپر بھی ٹوپی پہن رکھا ہے تاکہ کان بھی سیف رہے، اور کچھ ایسے ہیں میری قوم کے جوان جنہوں نے اب بھی سروں کو کھول رکھا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کہاں ٹھنڈی لگتی ہے، میں نہیں پہنتا، مجھے کہاں سردی ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک تلخ بات کہوں گا علماء کی موجودگی میں، ہمارے ناظم صاحب بھی دورہ کرتے رہتے مسلسل، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا بھی اپنا مشاہدہ ہے، آپ بھی سن لیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جس گاؤں میں جہاں جہاں ہمارا جانا ہوتا ہے، جس گاؤں میں پچھلے 35 سال سے سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، جس گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہے اور مدرسے کا 30واں سالانہ دستار بندی کا جلسہ ہے، جس گاؤں کے اندر اللہ کے کسی ولی کی مزار موجود ہے، اور اس گاؤں کے اندر اللہ کے ولی کی مزار پر 60 سالانہ عرس منایا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا ایسے ایسے جلسوں میں 20 سال سے 25 سال سے 35 سال سے 40 سال سے ہو رہا ہے، لیکن جب مجمع پر نظر ڈالتے ہیں جلسے تو سالوں سے ہو رہے ہیں، لیکن جلسوں میں آنے والوں کو اب تک جلسے میں آنے کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، ننگے سر آ کر بیٹھے، ماوا زردہ گٹکا کھاتے کھاتے بیٹھے ہوئے۔ آپ بتائیے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، کہیں انشاءاللہ اپنے اندر چینجز لاؤ۔ ان محفلوں میں رسمی طور پر مت آیا کرو، کچھ لے جانے کی کوشش کرو۔ آج قوم مسلم کے ذلت و رسوائی کی وجہ سن لیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ دشمن طاقتور ہو گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن طاقتور ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، اللہ آج بھی وہی ہے جس نے 313 نہتے مجاہدین کی ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں میدان بدر میں مدد فرمایا تھا۔ اللہ آج بھی وہی ہے جس نے مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے محبوب کی ہجرت کی رات حفاظت فرمایا تھا۔ اللہ آج بھی وہی ہے جس نے لنگڑے مچھر کے ذریعے اپنے وقت کے سب سے بڑے دشمن کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ آج بھی وہی ہے جس نے ہاتھی والوں کے مقابلے میں آسمان سے ہاتھیوں کو نہیں اتارا تھا، ننھے ننھے پرندوں کو بھیجا تھا، ان پرندوں نے ہاتھی والوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا۔ اے مسلمانوں، اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ کی مدد یقیناً آج بھی آئے گی۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ دشمن طاقتور ہو گیا ہے، اللہ کی مدد آج بھی آئے گی، دشمن طاقتور نہیں ہوا ہے۔ اے مسلمان، تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ جو فجر میں نہ اٹھے، اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا؟ بتاؤ، جو 65 سال کی بوڑھی ماں کو آنکھ دکھائے، ماں پڑی ہے گاؤں میں، پوچھنے والا کوئی نہیں، اور 28 سال کی بیوی کو لے کر گھوم رہا ہے بمبئی میں، اللہ ایسے نافرمان بیٹے کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے گا؟ جو دن رات جھوٹ بولے، گالیاں دے، غیبت چغلی کرے، حرام کے دھندے کرے، نماز قضا کیے بیٹھا ہو، دن رات اپنے علماء کو
مسجد کے امام کو ناپتا تولتا ہو، آپ بتائیے اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرے گا؟ اے مسلمانوں، اگر ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں تو دشمن طاقتور نہیں ہو گیا ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اے مسلمانوں، تم پلٹو، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ ہم نہیں کہتے مصلی بغل میں دبا کر پہاڑ پر چلے جاؤ، ہم نہیں کہتے ہیں کہ تسبیح اور قرآن لے کر جنگل میں چلے جاؤ، ہم نہیں کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگا دو، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا مرنے دو، ہم نہیں کہتے کہ نوکریاں چھوڑ دو، فیکٹریاں بند کر دو، کارخانے بند کر دو۔ نہیں نہیں، اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے ہم بھی 8-10 گھنٹے کی نوکری کرتے ہیں۔ ہم تقریروں کے ذریعے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پالتے، بلکہ بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم بھی نوکری کرتے ہیں، ہم بھی بھاگ دوڑ محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن اے مسلمانوں، روزی روٹی کمانے کے چکر میں، مال و دولت کمانے کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے اٹھا کر مت پھینک دو۔ اگر تم دین کو پیٹ کے پیچھے پھینکو گے، اللہ تمہاری روزی میں کیا برکت دے گا؟ اللہ تمہاری اولاد کو فرما بردار بنائے گا، اللہ تمہارے چھوٹے بھائی بہن کے دل میں تمہارے لیے عزت پیدا کرے گا۔ کبھی کبھی ہم سے لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت ہمارے بیٹے کے لیے دعا کیجئے، ہمارا بیٹا ہماری کوئی بات نہیں مانتا۔ کبھی کبھی مائیں آ کر کہتی ہیں حضرت میرا بیٹا مجھے کچھ کہتا ہے نا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اپنے باپ کو کچھ کہتا ہے نا میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر میرا بیٹا مجھے 10 بات بھی سنا دے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر میرے شوہر کو یعنی اپنے باپ کو آنکھ تک دکھاتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی باپ آ کر کہتا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، دن رات میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں اس بوڑھے باپ سے اور بوڑھی ماں سے کہتا ہوں تم کہتے ہو تمہاری اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے تم اپنی اولاد سے بہت ناراض ہو، تمہارا دل دکھتا ہے، تم مجھے بتاؤ تم نماز کی پابندی کرتے ہو؟ جواب دیتے حضرت ٹائم نہیں ملتا۔ اگر نماز پڑھیں گے تو گھر کیسے چلائیں گے؟ نماز پڑھیں گے تو بجلی کا بل کیسے بھریں گے؟ نماز پڑھیں گے تو بچی کی شادی کیسے کرائیں گے؟ نماز پڑھیں گے تو گھر کا راشن کیسے بھرائیں گے؟ میں کہتا ہوں بتا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا، اللہ نے تجھ پر جتنا احسان کیا ہے کیا تو نے اس سے زیادہ اپنی اولاد پر احسان کیا؟ کہتے نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں تو مانتا ہے کہ تو نے اپنی اولاد پر اللہ سے زیادہ احسان نہیں کیا، اللہ نے تجھ پر زیادہ احسان کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے احسان کو مانتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا۔ جب بندہ ہو کر اپنے رب کی بات تو نہیں مانتا تو تیری اولاد تیری بات کہاں مانے گی؟ اللہ، واہ 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 اپنے واہ، رب کی مان، اپنے رب کی مان۔ اللہ تیری اولاد کے دل میں صرف تیرے لیے محبت نہیں تیرے لیے عزت بھی پیدا فرمائے گا۔ آج ہر کوئی عاشق رسول بنا گھوم رہا ہے، ہر کوئی عاشق رسول، روز صبح اٹھ کر داڑھی منڈائے وہ بھی عاشق رسول ہے۔ اس کے عشق کی دلیل کیا ہے؟ اگر تو محبت رسول کے دعوے کرتا ہے تو دلیل کیا ہے؟ کسی شاعر اسلام پر 10 کی 5 نوٹ لٹا دینا بس یہی تیرے عشق رسول کی دلیل ہے؟ اپنے گاؤں کے جلسے میں 200 چندہ لکھا دینا یہی تیرے عشق رسول کی دلیل ہے؟ بس یہی ہے؟ علماء سے بڑھ بڑھ کے مصافحہ کر کے ہاتھ چوم لینا یہی تیرے پاس محبت رسول کی دلیل ہے؟ اگر اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور رات رات کو گھوم کر پورے گاؤں میں آئی لو محمد کے بینر باندھتا ہے تو تیرے آئی لو محمد کا بینر باندھنا قیامت میں تیرے کام نہیں آئے گا۔ تیری ماں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تجھے جہنم کی آگ تک پہنچا دیں گے۔ رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کو رلانے والوں، رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کی بد دعائیں لینے والوں، رات کے اندھیرے میں موبائل چھپ چھپ کر دیکھنے والوں، دن کے اجالے میں ایک ایک کر کے رب کی نمازیں قضا کرنے والوں، 4 پیسے زیادہ کمانے کے چکر میں حرام حلال کی تمیز چھوڑنے والوں، سوچو قیامت میں تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں،
اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، کہیں انشاءاللہ۔ اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ اب میں یہاں ایک بات عرض کروں گا، علماء کے لیے بھی یہ بات ہے۔ ہمارے ابھی پہلے ہی بہت سے جھگڑے ختم نہیں ہوئے، جبکہ ہمارے سامنے نئے نئے محاذ تیار ہیں۔ جی آپ کو پتا ہے، نہیں پتا ہوگا، میں بتاؤں، میں ممبئی جیسے شہر میں رہتا ہوں، ہمارے پاس طرح طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ممبئی رہتے ہوں گے، لیکن آپ کا کبھی ایسے لوگوں سے سابقہ نہیں پڑا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت؟ اگر کوئی سوال پوچھے تو آپ کے پاس جواب ہے؟ آپ ہر سال عرس مناتے ہو، اللہ کے ولیوں کا عرس منانا کہاں سے ثابت؟ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا کہاں سے ثابت؟ چھٹی شریف کے موقع پر بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینا کہاں سے ثابت؟ میلاد النبی کے موقع پر مسجد کو سجانا، گھر پر جھنڈے لگانا، گلیوں میں لائٹیں لگانا کہاں سے ثابت؟ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت؟ اذان سے پہلے حضور پر درود پڑھنا کہاں سے ثابت؟ کھڑے ہو کر جمعہ کی نماز کے بعد، فجر کے بعد یا نبی سلام علیکہ پڑھنا کہاں سے ثابت؟ اے مسلمانوں، یہ جو جھگڑے ہیں نا، یہ جھگڑے بہت پرانے ہو گئے۔ اب تک تو ہم انہی مسئلوں کو حل نہ کر سکے۔ ہم سے پوچھا جائے، ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارا دادا بھی سنی تھا، ہمارا باپ بھی سنی تھا، ہمارا نانا بھی سنی تھا، ہماری ماں بھی سنی تھی، اس لیے ہم بھی سنی بائی برت ہیں۔ ہم پیدائشی سنی ہیں، اس لیے سنی ہیں۔ ہمارے باپ دادا پردادا جو کچھ کرتے تھے، ہم بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم سے پوچھا جائے کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، قرآن شریف میں ہے، یہ کون سی آیت سے ثابت ہے؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرتے تھے؟ کیا اولیاء کرتے تھے؟ ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ابھی تو ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا ہم جواب تلاش نہیں کر سکے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور جانتے ہو وہ فتنہ کون سا ہے؟ ایک خوش عقیدہ سنی مسلمان باپ نے مجھے کال کیا، اور کال کر کے کہتا ہے میرا بیٹا 23-24 سال کا ہو گیا ہے، اور میرا بیٹا جو ہے اب مجھ سے پوچھتا ہے اگر اللہ ہے تو اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ تو ابھی اسی جھگڑے میں تھے، حیا علی الصلاح پر کھڑے ہو، حیا علی الفلاح پر کھڑے ہو، یا اقامت میں شروع سے کھڑے ہو جائیں، حضور کا نام آنے پر انگوٹھا چومے کہ نہ چومے؟ ہم تو اسی مسئلے میں الجھے تھے، اور وہاں ہماری جنریشن خوش عقیدہ سنی مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک پڑھا لکھا نوجوان یہ سوال کرتا ہے اگر اللہ ہے تو غزہ میں بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ ہے تو دکانوں پر بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ اگر اللہ ہے اسپتال میں مسلمان کینسر کی وجہ سے کیوں مر گیا؟ اگر اللہ ہے تو مسلمان بچی بیوہ کیوں ہو گئی؟ اگر اللہ ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کیوں ہو گئے؟ اگر اللہ ہے ہم ذلیل و خوار کیوں ہوتے ہیں؟ اے میری قوم کے جوانوں بتاؤ، اگر تم سے کوئی پوچھے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں لکھا ہے؟ انگوٹھا چومنا کہاں لکھا ہے؟ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ جب تم ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہو، کل تمہارا بچہ آج جو 4-5-6 سال کا ہے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تمہاری کمر جھک جائے گی، اور وہی بچہ 22 سال کا ہوگا، اور وہ جائے گا سعودیہ میں کمانے کے لیے، وہ دبئی جائے گا نوکری کرنے کے لیے، وہ بنگلور جائے گا جاب کرنے کے لیے، اور پلٹ کر آنے کے بعد تم سے پوچھے گا اللہ ہے تو اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو بتاؤ اسے کوئی جواب دے سکو گے؟ اپنی نسلوں کا ایمان کیسے بچاؤ گے؟ اپنی نسلوں کا عقیدہ کیسے بچاؤ گے؟ اے سنیوں، محض رسم و رواج والے سنی مت بنو، واہ واہ، علم والے سنی بنو، عمل والے سنی بنو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو۔ ان جلسوں کو محض رسم و رواج والے جلسے نہ بناؤ، یہ جلسے
قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بننا چاہیے. یہ جلسے رب رسول کی رضا کا ذریعہ بننا چاہیے. یہ جلسے ہماری لائف سٹائل کو چینج کرنے والے ہو, ہماری سوچ اور فکر کو چینج کرنے والے ہو. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اگر اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو, ان جلسوں میں خالی نہ آیا کرو, ان جلسوں سے خالی نہ جایا کرو. ان جلسوں میں جو کچھ بتایا جائے اسے سیکھنے کی کوشش کیا کرو, اسے سمجھنے کی کوشش کیا کرو, آپ اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیا کرو. بتائیں کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, باتیں بہت ساری, لیکن اب میں کنکلوژن کی طرف چلتا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ یعنی اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ان قریب انشاءاللہ اولاد غوث اعظم آئیں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جب سید صاحب قبلہ آئیں نا تو آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں گے. جب وہ یہاں دکھائی دیں تو آل رسول کے احترام میں آپ بھلے کھڑے ہو جائیں. بے شک. آل رسول جب نظر آئیں تو یہ نہیں کہ 1.5 کلومیٹر پہلے کسی کا نعرہ سنائی دیا تو ابھی سے گڑبڑ کرنا شروع کر دیا. یہ بالکل نہیں, ہمارے یہاں ہوتا ہے اکثر. جی 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 جی. اور وہ نعرہ لگانے والے بھی 1.5 کلومیٹر دور سے نعرہ لگاتے ہیں تاکہ پروگرام ڈسٹرب ہو جائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, برا مت مانیے, جب ہم آتے ہیں ایسی محفلوں میں تو کتنوں کو لے کر آتے ہیں آپ بتائیے؟ لیکن جب جاتے ہیں تو کتنوں کو لے کر جاتے ہیں یہ بتائیے آپ, کتنوں کو لے کر جاتے ہیں؟ تو سید صاحب جب یہاں دکھائی دینا تو آپ آل رسول کے ادب میں بھلے کھڑے ہو جائیں, لیکن جب سید صاحب یہاں آئیں, تشریف لے آئیں, تو آپ بھی ناظم صاحب کے کہنے پر بیٹھ جائیں گے. دکا مکی, آگے پیچھے, شور گل, افراتفری بالکل نہیں. ٹھیک ہے؟ بالکل سنجیدگی کا ماحول ہونا چاہیے. کہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کوئی ڈسٹربنس نہیں. کیوں؟ اگر مجمع سنجیدہ لوگوں کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ گفتگو کرنے والے کو بھی پھر لطف آتا ہے. واہ واہ واہ. اسے لگتا ہے کہ یہ بھیڑ نہیں بیٹھی ہے, عقل و شعور والے لوگ بیٹھے ہوئے, واہ واہ واہ. سمجھدار لوگ بیٹھے, رات کے 12 بجے تک بیٹھے ہوئے, اطمینان سے بیٹھے ہوئے, بے شک. کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی ڈسٹربنس نہیں. تو یہ لوگ سیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب میں نے جہاں سے شروع کیا تھا, کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں, اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں. کہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اب آخری پیغام, ابھی 27 رجب کی تاریخ گزری ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ 27 رجب المرجب کی تاریخ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تاریخ ہے. بے شک. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے نا معراج, جانتے ہیں نا, یہ 27 رجب کی تاریخ اپنے اندر بہت سی تاریخوں کو سمیٹے ہوئے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کی شکل میں وہ سفر کرایا ہے جو سفر کسی نبی کو نہیں کرایا گیا ہے. واہ واہ واہ. اور فرمایا گیا حضور کے تمام معجزات میں 2 سب سے بڑے معجزے, توجہ ہے آپ کی جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات میں 2 سب سے بڑے معجزے, ایک ہے قرآن, بے شک, اور دوسرا ہے سفر معراج. بے شک. سبحان یہ اللہ. 2 سب سے بڑے معجزے ہیں. بے شک. تیسری چیز, صوفیہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ بھی 27 رجب سے شروع ہوا ہے. بے شک. سبحان اللہ. یعنی 27 رجب کو پہلی وحی نازل ہوئی ہے. یہ بھی بعض بزرگوں نے لکھا ہے. چوتھی چیز, 27 رجب کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس رات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قیامت تک آنے والی امت کو ایک تحفہ بھیجا ہے. بے شک. تحفہ لا مکان سے آیا, دینے والا اللہ, 7 آسمانوں کی سیر کر کے زمین پر لانے والے رسول اللہ. یہ کون سا تحفہ ہے جی؟ ہنڈور والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہوتا تو تحفے کا احترام کرتے, پتہ نہیں ہے اس لیے بیچارے جانتے. جب پتہ ہی نہیں کہ تحفہ کیا ہے تو پھر کیا تحفے کی عظمت پتہ ہوگی. اللہ. نماز کا تحفہ ہے. کون سا تحفہ ہے؟ نماز. کچھ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کیا لے کر آئے تھے یار, مجھے تو ملا ہی نہیں ابھی تک. کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کیا لائے تھے, مجھے تو ملا نہیں. اچھا, یہ جو تحفہ میں نے بتایا یہ ملا کہ نہیں ملا آپ کو؟ ملا. ملا نا. کیا کیا آپ نے, کیا قدر کی؟ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں ایسے جلسوں میں. آج مان لیجئے کسی نے بیان کے بعد, مثال دے رہا ہوں, مانگ نہیں رہا ہوں, کسی نے مجھے ایک پین لا کر دے دیا جی کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے, اور میں نے دیکھا وہ پین 20 روپے کی ہے,
میں نے منہ بناتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے اس سے کہا جانتا ہے میں نے جو پین لگا رکھی کتنے کی ہے؟ 20 روپے کی پین دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ بھاگ یہاں سے۔ آپ بتائیے اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ وہ سوچے گا میری عقل ماری گئی تھی کہ میں مولانا کو پین لے گیا دینے کے لیے، نہ ہی دیتا تو بہتر تھا، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اسے افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ میری باتیں سن کر اسے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اور میں نے تحفے کی قیمت نہیں دیکھی، ہوتا یہی ہے، تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، تحفہ تحفہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا 10 روپے کی پین تھی، میں نے شکریہ کہا، جزاک اللہ کہا، میں نے 2 دعائیں دے دی، اس کے بعد پین میں نے اسی کے سامنے اپنی جیب میں لگا لیا، چلا گیا۔ اتفاق سے 2 سال کے بعد پھر اس عرس میں میرا آنا ہوا اور وہی پین میں اپنی جیب میں لگا کر لے کر آیا۔ اب جس نے مجھے وہ پین دیا تھا 2 سال پہلے، وہ مجمع میں وہاں بیٹھا ہوگا، اس کی نظر چہرے پر بعد میں جیب پر پہلے جائے گی، اپنے دوستوں سے کہے گا وہ جو حضرت نے پین لگایا ہے نا وہ 2025 میں آئے، 2026 میں آئے تھے تو میں نے دیا تھا۔ آپ بتائیے اسے اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اے مسلمانوں، ایک عام انسان کے تحفے کو قبول کر لو، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور تحفے کو ٹھکرا دو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ بتائیے کوئی تحفہ دبئی سے لے آئے، سعودی سے لے آئے، حج کرنے عمرہ کرنے گیا مکہ مدینے سے لے آئے، آپ کا بیٹا دوست آ رہا تھا بمبئی سے لے آئے، کوئی گیا تھا جاپان وہاں سے لے آئے، آپ کے سامنے اس تحفے کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ رسول اللہ 27 رجب کو جو تحفہ لے کر آئے اس جگہ سے لے کر آئے جو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جہاں آج تک کوئی آقا کے سوا گیا ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے اس تحفے کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ جب میرے آقا 27 رجب کو یہ تحفہ لے کر آئے، صدیق اکبر نے اپنے سر پر اٹھا لیا، عمر فاروق اعظم نے سینے سے لگا لیا، عثمان غنی نے اپنی آنکھوں پر رکھا، مولا کائنات نے اپنے لبوں سے چوما۔ یہ تحفہ ہوتے ہوتے تابعین اکرام تک پہنچا، تابعین اکرام تک پہنچا، ائمہ تک پہنچا، مجددین تک پہنچا، غوث و خواجہ تک پہنچا۔ یہ تحفہ ہوتے ہوتے اولیاء صوفیہ تک پہنچا۔ یہ تحفہ جس تک پہنچا، ہر کسی نے اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کے لائے تحفے سے محبت کی، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنا کام دھندا چھوڑ دیا، پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے، میدان جنگ میں اس تحفے کی حفاظت کی، انہوں نے سب کچھ لٹا کر تحفے کی حفاظت کی۔ لیکن جب یہ تحفہ صحابہ اور بزرگان دین سے ہوتا ہم تک آپ تک پہنچا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ ہمیں دکان پیاری ہے، رسول اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے۔ ہمیں IPL کا میچ پیارا ہے، رسول اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے۔ ہمیں سردیوں میں گرم بستر پیارا ہے، رسول اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے۔ ہمیں دکانداری پیاری ہے، رسول اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے۔ ہمیں نوکری کام دھندا پیارا ہے، رسول اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کی 4 روپلی پیاری ہے، رسول اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے۔ ارے عام انسان کے تحفے کو اگر ٹھکرا دو تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تم رسول اللہ کے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینکو گے، کیا اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا؟ اللہ لوگوں کے دل میں تمہاری عزت پیدا کرے گا، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے گی، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ اے مسلمانوں، رسول اللہ کا دل دکھا کر کیا دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہو؟ اور رسول اللہ کا دل دکھا کر جب تو دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو کیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا؟ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا؟ آج کس محفل پاک سے اٹھنے سے پہلے جن کے عرس میں آئے ہو، دل ہی دل میں انہیں گواہ بناؤ۔ اس وقت اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، فرشتوں کو گواہ بناؤ، طے کر لو آج کے بعد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا نہیں کروں گا۔ کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی کاہلی سستی نہیں، کوئی ٹال مٹول نہیں، کوئی عذر نہیں۔ فرمایا گیا ایک نوجوان، ایک مسلمان، تھکے تو نہیں نا آپ؟ ایک مسلمان جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے، اللہ، ایسے معذور پر نماز معاف نہیں ہے۔ کہا گیا کیسے پڑھے؟ مسجد تک جا نہیں سکتا، وضو کے لیے لوٹا اٹھا نہیں سکتا، نل چلا نہیں سکتا، وہ نماز کیسے پڑھے؟ تو فرمایا بزرگان دین نے
تیمم کی نیت سے اپنے چہرے کو دیوار میں ہلکے سے رگڑ لے، یعنی دیوار میں مسا کر لے اور جا کر نماز کو ادا کرے، اس پر نماز معاف نہیں ہے۔ اب بتائیے جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر نہ ہو اس پر نماز معاف نہیں ہے۔ اے ہٹے کٹے کڑیل جوان، اے ماوا زردہ گٹکا کھانے والے، اے فلمیں دیکھ کر اترانے والے، اے گانے گنگنانے والے، اپنی جوانی پر ناز کرنے والے، زمین پر پیر پٹک کر چلنے والے، اپنے دوست کی بارات میں کمر مٹکا کر ناچنے والے، پٹاخے آگے بڑھ بڑھ کر پھوڑنے والے، بتا کیا تجھ پر نماز معاف ہوگی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ایک عورت کو درد ذہ ہو رہا ہو، لیبر پین ہو رہا ہو، اس کو ڈیلیوری کے لیے لیبر روم میں لے جایا جائے۔ اب آپ بتائیے عورتوں کو، آپ نے بیوی کو کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی بیٹی کی کیفیت دیکھی ہوگی، آپ بتائیے، نہیں تو کسی بکری کو تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ بچے کی ولادت کے وقت عورت کی جان جو ہے اس کے لبوں پر ہوتی ہے، اس کی کیفیت دیکھے کیا ہوتی ہے، کیسا درد کیسی تکلیف ہوتی ہے، مرد محسوس نہ کر سکے عورتیں تو محسوس کر سکتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے لیبر پین ہو رہا ہے، اس کو ڈیلیوری کے لیے روم میں لے جایا گیا، ابھی بچے کی ولادت شروع ہوئی تھی، آدھا بچہ جسم سے باہر نہیں نکلا تھا، ابھی نجس خون جسم سے نکلنا شروع نہیں ہوا تھا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ ایسی صورت میں اس عورت پر بھی وہ نماز معاف نہیں ہے۔ آپ بتائیے جب جان لبوں پر ہو، بچے کی ولادت کا موقع ہو، ایسے میں اس عورت پر نماز معاف نہیں۔ آپ بتائیں سیریل دیکھ دیکھ کر اور جگہ میں ناچ ناچ کر، ڈھول طبلے بجا بجا کر ہم تو نمازیں قضا کیے بیٹھے ہیں، کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے ایک جملہ کہتا ہوں، میرا جملہ بڑا تلخ ہے، میں نے خود یوپی سے میں تعلق رکھتا ہوں اور اسی گاؤں سے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، ہمارے گاؤں میں کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پورے گاؤں کے جگہ میں ناچنے کے لیے مشہور ہوتی ہیں، اپنے گھر میں بھی ناچتی ہیں، اڑوس پڑوس والے بھی بلاتے ہیں، فلاں ممانی کو لے آؤ، فلاں خالہ کو لے آؤ، فلاں چچی کو لے آؤ، اور جانتے ہو وہ پورے گاؤں میں ناچنے گانے کے لیے مشہور ہوتی ہیں۔ وہ کبھی اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، رسول اللہ کی نعتیں نہیں پڑھتی، انہوں نے رت جگہوں میں ناچ ناچ کر زندگی گزار دی، پوری رات رت جگہ کے نام پر ناچ گانا ہوتا ہے، عورتیں جمع ہو کر رات بھر ناچتی بھی ہیں، مستی بھی کرتی ہیں، گالیاں بھی گاتی ہیں، کمر بھی مٹکاتی ہیں، ڈھول کی تھاپوں پر تھرکتی بھی ہیں، اور رات بھر گلگلا بھی بناتی ہیں، اور گلگلا بنانے کے بعد کیا کرتی ہیں، 6 8 10 12 20 25 گلگلے لے جا کر مسجد کی طاق میں رکھ دیتی ہیں، یہ سمجھتی ہے کہ مسجد کی طاق میں نے چند گلگلے رکھ دیے، رات کا پاپ دھل جائے گا، رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے، رات کا ناچنا معاف ہو جائے گا۔ تو انہیں کیا سمجھا معاذ اللہ یہ 7 گلگلوں سے اللہ راضی ہو جائے گا، یہ تیرے رات بھر ناچنے کو اللہ معاف کر دے گا، تو انہیں گلگلوں کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ ارے گلگلے اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کے سجدے اللہ کو راضی کرتے۔ واہ 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 واہ، ڈول کی تھاپ پر تھرکنے والیوں، بے شک توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، توبہ کرو۔ تم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی اور تم یہ امید کرتی ہو کہ میرا بیٹا الادین کے چراغ کی طرح، الادین کے چراغ کے جن کی طرح میرا فرما بردار ہو جائے، ہر وقت کھڑا رہے میری چوکھٹ پر۔ کیا حکم ہے میرے آقا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو رب رسول کی بات نہ مانے اور اولاد تو چاہے کہ اولاد نوکر بن جائے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔